نیکی کا صلہ۔ ایک بادشاہ اپنے ملک کی سیر کر رہا تھا کہ اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی رایا کا امتحان لیا جائے۔ اس نے ایک بڑی گزرگاہ کے بیچوں بیچ ایک چٹانی پتھر ایسے رکھوا دیا کہ گزرگاہ بند ہو گئی۔ اپنے ایک پہرے دار کو نزدیک ایک درخت کے پیچھے چھپا کر بٹھا دیا تاکہ وہ آتے جاتے لوگوں کے رد عمل سنے اور اسے آگاہ کرے۔ اتفاق سے جس پہلے شخص کا وہاں سے گزر ہوا وہ شہر کا مشہور تاجر تھا۔ اس نے بہت ہی نفرت اور حقارت سے سڑک کے بیچوں بیچ رکھی اس چٹان کو دیکھا تو اس نے ہر شخص کو بے نکت اور بے حساب باتیں سنائی جو اس حرکت کا ذمہ دار ہو سکتا تھا۔ چٹان کے ارد گرد ایک دو چکر لگائے اور چیختے دھاڑتے ہوئے کہا کہ وہ بھی جا کر اعلیٰ حکام سے اس حرکت کی شکایت کرے گا اور جو کوئی بھی اس حرکت کا ذمہ دار ہوگا اسے سزا دلوائے گا، بغیر آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ اس کے بعد وہاں سے تعمیراتی کام کرانے والے ایک ٹھیکیدار کا گزر ہوا۔ اس کا رد عمل بھی اس سے پہلے گزرنے والے تاجر سے مختلف تو نہیں تھا، مگر اس کی باتوں میں ویسی شدت اور گھن گرج نہیں تھی جیسے پہلے والے تاجر دکھا کر کیا تھا۔ آخر ان دونوں کی حیثیت اور مرتبے میں نمایاں فرق بھی تو تھا۔ اس کے بعد وہاں سے 3 ایسے دوستوں کا گزر ہوا جو کام کاج کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے چٹان کے پاس رک کر سڑک کے بیچوں بیچ ایسے حرکت کرنے والے جاہل، بےہودہ اور گھٹیا انسان سے تشریح دی کہ لگاتے اور ہنستے ہوئے گھروں کو چلتی ہے۔ اس چٹان کو سڑک پر رکھے 2 دن گزر گئے تھے کہ وہاں سے ایک مفلوکو حال اور غریب کسان کا گزر ہوا۔ کوئی شکوہ کی بغیر جو بات اس کے دل میں آئی وہ یہ تھی کہ وہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہوگی اور اپنی ہمدردانہ احسان کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ پتھر وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ ایک وزنی پتھر کو اکیلے وہاں سے ہٹانا بہت مشکل کا کام تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی مضبوط لاٹھی سے زور لگا کر بڑی جدوجہد کے بعد چٹان نمایاں پتھر وہاں سے ہٹا دیا۔ جیسے ہی چٹان وہاں سے ہٹی تو نیچے ایک چھوٹا سا گھڑا کھدا ہوا تھا۔ جس میں رکھی ہوئی ایک سندوشکی سی نظر آئی۔ کسان نے کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کا ایک ٹکڑا اور خط رکھا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ حاکم وقت کی طرف سے اس چٹان کو سڑک کے درمیان سے ہٹانے والے شخص کے نام، جس کی مثبت اور عملی سوچ نے مسائل پر شکایت کرنے کی بجائے اس کا حل نکالا زیادہ بہتر جانا۔